بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں حاجی منور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سب کے حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، گرمی کی چھٹیاں تقریباً آدھی ہو چکی ہیں اور گرمی بڑی شدت سے پڑ رہی ہے، جو اسکولوں میں بچوں کے ساتھ سمر کیمپ کا بھی سلسلہ شروع ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے گرمیوں کی چھٹیاں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ بہت سارے اسکولوں کو، مطلب عام طور پہ تمام اسکولوں کو ہی سمر کیمپ کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سمر کیمپ اگر لگانے ہیں تو پھر چھٹیاں کیوں دی جاتی ہیں، اور اگر چھٹیاں دی جاتی ہیں پھر سمر کیمپ کیوں لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب بہت سارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کو آؤٹ سورس بھی کیا جا رہا ہے اور سلسلہ جاری ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کو، تو تعلیم جو ہے وہ لازمی جز ہے، وہ حکومت کو، ریاست کو مفت تعلیم فراہم کرنا ہر بچے کو ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میں بھائی صاحب آج اس پہ بات کریں گے۔ تو پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ہمارا کسی برائی طور پہ ہم پالیسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی ایک ادارے کو اسپیسیفک نہیں کرتے، ہم ایک ادارے کی بات نہیں کرتے، ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں، ہم اس مجموعی عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو مجموعی طور پہ معاشرے میں موجود ہے۔ بھائی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے محکمہ تعلیم کے بارے میں یہ پروگرام جو کر رہے ہیں، تو ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ملک ہے، ریاست ہے، جس میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اس کو صحت اور تعلیم کی سہولت ریاست فراہم کرے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کو نہ ہی صحت، علاج، معالجہ کی سہولت ملتی ہے اور نہ ہی تعلیم کی۔ تعلیم جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر تو معاشرہ جو ہے نا وہ بالکل اجاڑ اور جاہل رہ صحیح کہہ رہے جاتا ہے۔ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا 25 سے، 25 اس کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو تعلیم کی سہولت میسر اس کو فراہم کرے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ شعبے کو بہت زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، جس وجہ سے ہمارے ملک میں، خاص طور پنجاب کی بات کروں گا، ویسے تو پورے ملک میں ہے کہ ہر جگہ پہ پرائیویٹ اسکول جہاں کھول رہے ہیں، ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا، میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا ممبر تھا، اس وقت بھی یہ چیز میں نے اٹھائی تھی کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں جتنے، یہ گورنمنٹ کے بائی لاز جو ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے، فیسیں اپنی مرضی سے لیتے ہیں، ان کا سٹاف جو ہے وہ نان کوالیفائڈ ہوتا ہے اور ان کی بلڈنگ پراپر نہیں ہوتی، لہٰذا اس پہ تھوڑا سا کام ہوا تو پتہ چلا کہ جناب جتنے بھی سکول ہیں کسی ایک کی عمارت جو ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اب پرائیویٹ سکول ہیں، وہ بہت سے لوگ ہیں، اب تو مافیا بن چکے ہیں نا، کہ ان کے بغیر تو جناب ایجوکیشن کا محکمہ جو چل ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ دیکھا جائے، اور انہوں نے سارے جتنے پرائیویٹ سکول، جتنے بھی ادارے ہیں، یہ تو تعلیم برائے فروخت کا کام کر رہے ہیں، کمرشل بنیادوں میں چل رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جناب یہ ہماری تعلیم جو ہے یہ مشنری جذبے کے تحت لوگ سکول بناتے تھے اور اس کے رزلٹ بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، وہاں پہ تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی۔ اب یہ جب سے یہ تجارتی بنیادوں پہ بنے ہیں سکول، اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ، میں نے دیکھا یہاں پہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں جن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں اس شعبے سے، بلکہ کئی ہے کہ محکمہ ٹیلی فون میں آپریٹر ہے، کوئی اور کسی محکمے میں کلرک ہے، اس نے سکول کھول رکھا ہے۔ بھائی کم از کم سکول کا جو مینیجر ہے، مالک ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ آ کے سکول چلاتے ہیں، وہ ان کو تو ہوتا ہے ہمیں پرافٹ کتنا ملتا ہے، تو وہ بائی لاز کی پابندی نہیں کرتے۔ صحیح۔ اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جن میں واقعی انہوں نے تعلیم یافتہ لوگ رکھے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اور وہ بائی لاز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ان کی عمارتیں جا کے دیکھیں، میں نے دیکھا کہ کئی ایسے بڑے بڑے نام ہیں سکولوں کے، اداروں کے، ان کی بلڈنگ کے اندر، کمروں کے اندر وائٹ واش نہیں ہوا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آج کل چھٹیاں ہیں، تو چھٹیوں میں انہوں نے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سمر کیمپ جو ہے وہ انہوں نے شروع کر رکھے ہیں۔ بھائی سخت گرمیاں ہیں، سمر کیمپ کا کیا جواز ہے؟ اگر یہی کرنا ہے تو پہلے آگے پیچھے کر لے کریں۔ اب اس صورتحال میں سمر کیمپ تو گرمی چلانا ہے نا، وہ دیکھیں وہ اس لیے ہے نا، وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جناب یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے وہ پیریڈ ہوتا ہے اور فیس لے لیتے ہیں پورے مہینے کی۔
پھر جناب اگر کوئی اچھے ادارے ہیں جہاں اے سی وغیرہ لگے ہیں تو وہ تو لاکھوں روپے اکٹھے کر رہے ہیں، وہ ٹریننگ دلواتے ہیں، وہ کراتے ہیں تیاری کہ آپ کو جناب یہ انجینئر بنانا ہے، آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، فورسز اکیڈمی بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ ان کے بے شک ان کے جو کیمپس ہیں بہت اچھے ہیں، اے سی وغیرہ ہیں، بجلی ہوتی ہے، لیکن ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سمر کیمپ کے نام سے جناب ہر ایک نے اپنے ادارے کھول رکھے ہیں۔ سخت گرمی ہے یہاں جانگ میں، 49 تک جو ہے نا 49 ڈگری فارن ہیٹ تک جناب گیا ہے، 50 تک گیا جی 49 تک گیا، تو جناب یہ گرمی اتنی زیادہ 47 تک گیا، نہیں 49 تک، ایک دن 49 بھی تھا۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ اتنی سخت گرمی ہے، وہ جو بچے ہیں چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے 47 اور 49 گرمی تو بہت شدید ہے جی۔ تو وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ جو اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں وہ جناب گھریلو مکان ہیں انہوں نے لیے ہوئے، وہاں پہ ایک ایک کمرے میں 30 40 بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، سخت گرمی ہوتی ہے، وہ کیا پڑھیں گے؟ صرف یہ ہے کہ انہوں نے 2 2,500 3,000 5,000 10,000 فیس لینی ہو، وہ فیسیں اکٹھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل سخت گرمی ہے، اور پھر میں نے دیکھا یہاں ایک سٹر ٹاؤن میں میں گزر رہا تھا تو چھوٹے بچے معصوم 10 بجے سے پہلے 10 بجے کے قریب وہ آ رہے تھے اسکول سے، تو یہ کیا ہے؟ تو چھوٹے بچے ان کو گرمی نہیں لگتی؟ بات یہ ہے کہ کوئی قانون کلیہ کوئی پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان پہ بھی کوئی قانون تو لاگو ہونا چاہیے نا۔ اگر گورنمنٹ کے اسکول بند ہیں تو یہ بھی بند ہو جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک تو سستی شہرت لینے کے لیے وہ فلاں اسکول فلاں کالج چھٹیاں نہیں دیتا، وہ بھائی چھٹیاں نہیں دیتا، دیکھے پہلے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے سخت گرمی کے موسم میں وہ جناب جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات حاجی صاحب آپ کی ٹھیک ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں جو اصل میں حاجی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یا تو چھٹیوں کا نام و نشان ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، اب ایک طرف چھٹیاں ہیں دوسری طرف سمر کیمپ ہے، بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو عام طور پہ دیکھیں بھی اس نظر سے کے ساتھ، تو یقینی طور پہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک کاروباری صورتحال کا ایک ہمیں وہ لگتا ہے کہ ایک کاروباری طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ٹھیک ہے کاروبار کرنا چاہیے، ہر بندے کا حق ہے وہ کاروبار کرے، کیونکہ قوانین کے مطابق حکومت نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ نجی اسکول بنائے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ سمر کیمپ کا میں سمجھتا ہوں کہ جواز نہیں بنتا۔ باقی ٹھیک ہے وہ حکومت کی اجازت سے شروع ہوتے ہیں تو حکومت کی اجازت سے ہی ختم ہو سکتے ہیں، تو لیکن ان چیزوں میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جب ہم گرمی کی چھٹیاں دے رہے ہیں تو پھر سمر کیمپ کا کیا جواز ہے؟ ملک صاحب جی جی بات یہ ہے، میں بات کروں گا تھوڑی 1966 میں مجھے موقع ملا تھا، کینٹ پبلک اسکول نیا شور کوٹ میں کھلا تھا بیس رفیقی پہ، میں وہاں اس میں عارضی طور پہ مجھے جاب مل گئی، اس کے بعد میں نے وہاں پہ تقریباً 1979 تک وہاں پہ پی ایف اسکول تھا، وہاں پہ بھی رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ کوئی سمر کیمپ ہو یا چھٹی میں کو پڑھاتا ہو۔ پیریڈ ہے 35 منٹ کا، اساتذہ کھڑے ہو کے پڑھائیں گے، ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ کوئی رواج نہیں تھا، نہ ٹیوشن کا رواج تھا نہ یہ سمر کیمپ۔ اب بات یہ ہے کہ اب تو جناب یہ جب سے یہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی ان کو چھٹی دی ہے اور اپنی ذمہ داری ان پہ ڈالی ہے تو سمر کیمپ کھول رہے ہیں اور چھٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان کو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونے دیں۔ والدین کو بھی سوچنا ہوتا ہے، میں ایک بڑا دن کے وقت تو سمر کیمپ اور شام کو پھر اکیڈمی، یہ ایک مطلب دو چیزیں ہوگی ملک نا۔ صاحب والدین کا قصور یہ ہے کہ آج کل چھٹیاں ہیں نا تو مائیں بڑی تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ سکول چلا جائے اکیڈمی چلے، میری جان چھوٹ ہے۔ سارا الزام حکومت تے اور ستنا پاؤ نا سکولوں تے، یہ بھی دوسرا پہلو ہے نا، والدین کا قصور یہ دو چیزیں ہیں نا، مطلب دو پہلو ہیں ہمارے اس کے، ایک دو رخ ہیں تصویر کے، دو رخ ہوتے ہیں، بعد وہ تیسرا رخ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں تیسرا رخ فی الحال نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ہم لوگ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو وہاں یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ چھٹیاں دے رہے ہیں تو پھر مکمل چھٹیاں ہونی چاہیے۔ سمر کیمپ کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسری جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسکولوں کو تیزی کے ساتھ نجی شعبے کے حوالے بھی کیا جا رہا ہے، اب گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا پبلک پہ ڈال دی ہے کہ پرائیویٹ جو ہے نا وہ اسکول کھلیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دوسری طرف یہ بھی میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ اسکولوں جتنے بھی ہیں ان کی عمارتیں اچھی ہیں، ان میں اسٹاف باقاعدہ کوالیفائڈ ہے، بلکہ میں نے دیکھا تھا، میں مانیٹر کر رہا تھا اس وقت 2012 اور 2014 میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اس میں تو کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بھی آ گئے تھے، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے جو پرائمری اور مڈل ہائی اسکول میں گئے، ظاہر ہے جن کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، ان کا نالج اچھا ہے، وہ ڈیلیور بھی کریں گے۔ ادھر کیا ہوتا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں میٹرک ایف اے کوئی بی اے بھی ہے تو اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں 15-20 ہزار، اس سے زیادہ دیتا کوئی نہیں، پھر اس کو پتہ کیا کرتے ہیں، ایک اور طریقہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو 15,000 تنخواہ ملے گی، 2-4 آپ ٹیوشن رکھ لیں، وہی ان اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہیں، وہ 5 تنخواہ لے لیتے ہیں۔ جب آپ ڈلیوری کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں نتائج دیکھتے ہیں امتحانات کے تو پرائیویٹ اسکولوں کو بہتر ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہاں اسٹاف نہ تجربہ کار ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ پچھلے 1 سال پہلے کی بات ہے، یہ واسو وستانے کا کوئی اسکول ہے، کوئی اس کا بچہ 2-4 مثالیں ہیں نا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن اس میں ایک دو اور باتیں ہیں ملک صاحب،
یہ جو پرائیویٹ ادارے جتنے بھی ہیں نا، یہ ایک دوسرے آگے نکلنے کی کوشش میں جو ہے نا، یہ انفیئر مین بڑی یہ طریقے استعمال کرتے ہیں. جو سٹاف آتا ہے اس سر کو ہر ادارہ تو penalize نہیں کرتے کرتا نا ہیں. بھائی صاحب، ہر ادارہ. تقریباً سارے کرتے ہیں، اچھا اس لیے ان کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کریں ہم جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس سمر کیمپ یہ وہ، تو بات تو وہیں پہ آ جائے گی نا، یا عوام بھی نمائندے آپ کی بات کریں گے یا عوام بات کرے گی. ایک بندے نے جو کاروبار شروع کیا وہ تو اپنے کاروبار کو اس کو میں ایک بڑھائے بات گا. اس بات سر سن جی لینا، جی وہ تو اپنے کاروبار کے بڑھاؤ کے لیے کام کرے گا نا، کہ اس کا کاروبار جتنا زیادہ پھلے پھولے وہ اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہوگا. تو پھر اس میں تو یا تو عوامی نمائندے قصوروار ہیں یا آپ ہم سب لوگ قصوروار ہیں. اس میں ملک صاحب بات یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو مشن تعلیم کا ہے نا، یہ مشنری جذبے کے تحت ہونا چاہیے، یہ کمرشل بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ اب تجارتی بنیادوں پہ اس قدر اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، ان کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا. یہ جتنے بھی ادارے پرائیویٹ کھلے ہیں وہ تو پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کا مشن ہی نہیں ہے تعلیم دینا، ان کا مشن ہے پیسے کمانا. اب دیکھیں ایسے ایسے لوگ آ کے انہوں نے اداروں کی فرنچائز لے لی ہے. اب یہ پنجاب گروپ آف کالجز ہے، اس کے سب نام نہیں میں بات کرتا ہوں، اس کے پورے پنجاب پورے پاکستان میں ادارے کھول چکے، فرنچائز ہے. اسی طریقے سے اور بھی دو چار نام ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ کم از کم گورنمنٹ کے رولز کو تو فالو کریں نا. اب یہ گرمی کی چھٹیاں کچھ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ ان کا جو امتحانی ان کا جو سٹاف ہے نا وہ باقاعدہ کوالیفیکیشن ہو، ان کی کوالیفائڈ ہوں، اور ان کی عمارتیں جو ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. یہ حاج صاحب نے بڑی اچھی بات کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چھٹیاں دے رہے ہیں شدید گرمی میں تو پھر سمر کیمپ کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو اپنا آئین کا آرٹیکل 25 ہے اس کے تحت تمام بچوں کو تعلیم دینا وہ بنیادی حقوق میں آتا ہے، یعنی کہ انہیں تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم نے یہ تو بڑی زیادتی ہے. ہمارے پالیسی سازوں کو بالکل یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کیا ہم اس ملک کے بچوں کے ساتھ، مطلب دو رائے اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. ایک طرف آپ سمر کیمپ کے نام پہ اسکولوں کو اجازت دے رہے ہیں، دوسری جانب آپ گرمی کی چھٹیاں بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ڈوئل پالیسی ہے. میرے خیال میں اس پہ سوچنے کی بات کرنے کی ضرورت ہے. ملک صاحب پتہ کیا جی ہے، جی اس میں ایک چیز اگر کر دی جائے نا کہ کوئی ایسا سکول نہیں بنے گا جس کے پاس اپنا پلے گراؤنڈ نہیں ہوگا. ہاں پلے گراؤنڈ کے بغیر کوئی سکول نہیں ہوگا. بنے گا. اس سکول میں لائبریری بھی ہوگی. یہ دو چیزیں بالکل اس کی ضروری کر دیں، دیکھ لیں کافی سارے بھاگ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ کو میرے خیال میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس پہ کوئی ہماری کسی سے عداوت نہیں ہے. کوئی نہیں وہ اچھے ہیں یقینی ہمارے طور بھائی پہ کرتے دیکھیں ہیں. تو بہت ادارے اچھے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس طرح مناسب ہے کہ آپ گرمیوں کی چھٹیاں بھی کرتے ہیں اور سمر کیمپ بھی لگاتے ہیں. مجھے بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.